کوئی گھر لے کے جانے دے گا؟ اور اگر محلے والوں کو پتا ہو میرے گھر میں ہے تو مجھے کھانے دیں گے؟ وہ ان کے بچے بھوک سے بلک رہا ہوں، مجھے اکیلے کھانے دیں گے؟ تو یہ سمجھ لیجئے، ایک تو یہ کیفیت ہے، اور دوسرا ویسے پورے ملک جو ہماری چاروں طرف سے سرحدوں کے حالات دیکھ لیجئے، وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو بھی، اس کی کڑی میں بھی پھر ابال آ گیا ہے ایک عرصے کے بعد، اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی تو پھونک تو ماری جاتی ہے نا، کوئی تو انرجی تو کہیں سے ملتی ہے، تو موٹیویشن ہوتی ہے نا۔ اور تو اور ایران نے بھی 4 بندے ہمارے مار دیے، ویسے تو انہوں نے کہا دہشت گردوں نے مارے ہیں، لیکن جو اطلاعات ہیں ان کے سیکیورٹی فورس، پاسداران انقلاب کا کام ہے، یعنی آفیشل اسٹیٹ آفیشلز کا کام ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی کر دیا۔ اچھا، انڈیا بڑے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، یعنی ادھر سے آپ کو ستہ خیراں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل دشمن کون ہے آپ کا؟ حقیقی دشمن کون ہے؟ کس نے آپ کے وجود کو کبھی برداشت نہیں کیا؟ اور وہ چپ ہے، وہ بولتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ سارا کھیل وہی کھیل رہا ہے۔ جب دوسری طرف سے کام ہو رہا ہو تو اسے کیا ضرورت ہے خود سامنے آنے کی؟ وہ تو شریف بن کے، میسرا بن کے بیٹھا ہوا ہے پیچھے۔ لیکن جب آپ تھک چکے ہوں گے، جب آپ چور ہو چکے ہوں گے، باقی کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، بلیڈنگ کر سکتے ہیں، آپ کو زخمی کر سکتے ہیں، لیکن ہولڈ نہیں کر سکتے۔ وہ علاقے کو قبضے میں لے کر پورے ملک کو اس پر کنٹرول نہیں جما سکتے۔ کوئی ایران کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، کوئی افغانستان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، کوئی ٹی ٹی پی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے کسی علاقے میں، کم از کم یہ کہ ٹی ٹی پی کے اعتبار سے تو کوئی علاقہ زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں رکھ سکتی۔ انڈیا میں تو ہے نا، وہ پہلے آپ کو تھکانا چاہتے ہیں، اس کے بعد آخری وار ادھر ہی سے آنا ہے۔ تو لباس الجو بھی ہیں، اور اگر کوئی دیکھے تو وہ خوف بھی، بالکل، یعنی ملک کا وجود، سالمیت ہی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ لباس الخوف والجوع۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر تھی وہ نہیں کی، اور ان نعمتوں میں شامل کیجیے آزادی بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ ہندوستان کے مسلمان سے پوچھئے نا یار، یہ وہاں کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہے یار، خبریں نہیں ملتی ہیں آپ کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں، اور کہیں سنوائی نہیں ہے، کسی تھانے میں سنوائی نہیں ہے، کوئی کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی جا کے آپ رپورٹ درج نہیں کرا سکتے۔ آپ بھینس کا گوشت لے کے جا رہے ہوں تو وہ الزام لگا کے کہ گائے کا گوشت ہے، آپ کی پھینٹی لگا دیتے ہیں۔ مسلمانوں سے ان کی جو ہے سارے کاروبار چھینے جا رہے ہیں انہی بنیادوں پر۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو آزادی کا ذرا سوچیں نا، جسے آزادی نصیب ہے کہ وہ ان ساری باتوں سے بچا ہوا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے کیا قدر کی، اس کے لیے کیا شکر بجا؟ کچھ نہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ تصنع، یہ صنعت جو ہے نا، ویسے تو عمل اس کا معنی کرتے ہیں، یعملون عمل، یفعلون عمل، یصنعون عمل، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے۔ یہ جو یصنعون ہے نا، وہ عمل جس کے اندر بناوٹ ہو، اصل میں یہ صنعت اسی سے لفظ بنا ہے، مصنوعی اسی سے بنا ہے، تصنع اسی سے بنا ہے۔ یہ سارے الفاظ ذرا، صنائی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، یہ اسی سے بنا ہے۔ تو اس کے اندر اصل میں ایک طرح کی ریاضت شامل ہو جاتی ہے، وہ کام کہ جو بڑی بناوٹ سے آپ کر رہے ہوں۔ ایک کام وہ ہے کہ جو آپ نے آرام سے کر لیا، اس کے لیے کوئی آپ کو ریاضت نہیں کرنی پڑی۔ ایک کام کرنے سے پہلے آپ کو ریاضت کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، مشقت کرنی پڑی، اس کے لیے آپ نے اپنے اندر ایک اہلیت پیدا کی، پھر وہ کام ہوا۔ یہ تصنع ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ریاضت ہے، یہ اسپیشلائزیشن کا تقاضا ہے۔ تو وہ جن کاموں میں اسپیشلسٹ ہو گئے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو ہم کن کاموں میں اسپیشلسٹ ہو گئے؟ کوئی اچھے کاموں میں اسپیشلسٹ ہوئے نہیں، ہم کوئی جہاز بنانے میں اسپیشلسٹ ہو گئے، ہم کوئی اور کس چیز میں اسپیشلسٹ ہوئے؟ ہم جھوٹ بولنے میں اسپیشلسٹ ہوئے۔ ہمارے مقابلے میں دنیا پوری میں کوئی 2 نمبری نہیں کر سکتا۔